قرآن کریم صحابہ کرام کے پاس بھی تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے پاس بھی ہے. صحابہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. صحابہ بھی اس پر ایمان لائے تھے، ہم بھی ایمان لائے ہیں. لیکن صحابہ نے اس قرآن کو جب پڑھا تو وہ صحابہ جو آج سے پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کل تک تو وہ مسلمان نہیں تھے، آج قرآن کو پڑھا مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ بن گئے. اور پھر اس قرآن کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنی حکومت عطا کی، اسٹیٹ عطا کیا. اور وہ چھوٹا سا اسٹیٹ مدینہ سے پھیلتے 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 ساری دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کر کے پوری دنیا کے اوپر وہ اسٹیٹ پھیلا یا نہیں پھیلا؟ لیکن یہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی ایک اسٹیٹ ہے قرآن کے مطابق؟ اللہ کا جواب دو، نہیں ہے. اور کیا ہمارے مسلمانوں نے ساری دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کیا ہے؟ ہم دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کے ساتھ یہ قرآن تھا تو صحابہ نے پوری دنیا کو زیر اور فتح کیا. ہمارے پاس ہے، ہم نے ابھی تک اپنی گھر کی اصلاح بھی اس قرآن کے ذریعے سے نہیں کی، ہمارے اپنے بدن کی اصلاح بھی نہیں ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی کمی نہیں، یہ تمہاری کمی ہے. تم اس ڈوز کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہو، تم نے اس ڈوز میں پرہیز کا خیال نہیں رکھا. نماز بھی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، دوسرے مسلمانوں کی غیبت بھی کرتے ہو، تم لوگ حج بھی کرتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قتل و قتال بھی کرتے ہو. تم ذکر و فکر بھی کرتے ہو، لیکن بد نظری بھی کرتے ہو. تم اللہ تعالی کا نام بھی لیتے ہو، سود بھی کرتے ہو. تم پروردگار عالم کا قرآن بھی کبھی کبھی سن لیتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہو. قرآن بھی سنتے ہو مگر کبھی کبھی جو مجلسیں ہوتی ہیں جس میں ہجڑوں کو بلایا جاتا ہے، کنجریوں کو بلایا جاتا ہے، ڈول باجوں کو بلایا جاتا ہے، تو تم لوگ وہاں بھی بیٹھتے ہو. تو اب ایک آدمی جب کھانسی کے شربت بھی پیتا ہے، کھانسی کے گولیاں بھی کھاتا ہے، لیکن ساتھ وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا اور ساتھ وہ گھی والی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو یہ دوا کھانسی اور زکام کے لیے کام دے گی؟ کبھی نہیں دے گی. اب تم کیا کہو گے کہ اس دوائی میں غلطی ہے؟ نہیں، دوا ایک نمبر ہے، تمہارے کرتوتوں کے اندر نقصان ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ذہن میں آیا کہ جی جب کامل کتاب ہے تو پھر ہم اب تک اس قرآن کو مان کر کامل کیوں نہیں ہو گئے؟ ہم اس قرآن کو مان کر صحیح انسان کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر اب تک ہم والدین کی خدمت کرنے والی کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر ہم اپنے ہمسایہ کے حقوق کے پابند کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر ہم اللہ کے بندے نیک کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر امریکہ ہم سے کیوں نہیں ڈرتا؟ خالد بن ولید سے تو ساری دنیا ڈرتی تھی، ابو بکر عمر عثمان سے تو ساری دنیا ڈرتی تھی. ان کے پاس ایٹم بم تو نہیں تھا، قرآن تھا.
عبد الرحمن ابن عوف ابو عبیدہ ابن الجراح کے ساتھ ڈرون اٹیک تو نہیں تھے، مگر سارا روم ان سے ڈرتا تھا۔ ہمارے اس قرآن کے حافظوں اور عالموں سے تو اپنی بیوی بھی نہیں ڈرتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن اس شخص کو انسان بنائے گا، اس شخص کو اللہ کا دوست بنائے گا، اس شخص کو صحابہ کرام سے کے رنگ سے رنگے گا، اس شخص کو باروب بنائے گا، اس شخص کو ہدایت والا راستہ دکھائے گا، اس شخص کو اللہ سے ملائے گا، اس شخص کو نیک بنائے گا جو پرہیزگار ہو۔